نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك. میرا تو ہم سفر بھی ماشاءاللہ مفتی صاحب، میرا تو ہم سفر بھی ہم جانا سے حسن، راستہ بڑا دشوار ہے. دل نے دل سے کہا راستہ بڑا طویل ہے. یہ کوئی 2-4 دن کا کھیل تو نہیں ہے، یہ تو رشتہ قبر و حشر کا رشتہ ہے. زمانے کے دو پیچ ہیں، زمانے کے تپیڑے ہیں، تھک جاؤ گے. دل کو کہا، دل کو جانا سے حسن سمجھا بجھا کے لائے تھے. توجہ چاہوں گا، پھر عرض کر رہا ہوں، دل کو جانا سے حسن سمجھا بجھا کے لائے تھے. چھوڑ دے بڑا لمبا راستہ ہے، پر دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا. سبحان اللہ. دل ہمیں سمجھا بجھا کے، دل کو جانا سے حسن سمجھا بجھا کے لائے تھے، پر دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا. آج کی یہ مجلس اہل وفا کی مجلس ہے، اہل محبت کی مجلس، سبحان اللہ. عشاقان مصطفیٰ کی مجلس، سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اہل طریقت کی مجلس، سبحان اللہ. مخلصین کی مجلس ہے. سبحان اللہ. اور ایسی مجالس میں اور دیگر شب و روز ہونے والی مجالس میں زمین آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے. یہاں صرف ایک ہی تڑپ ہے، ایک ہی تڑپ. اقبال نے کہا تھا، ابھی حضرت اقبال کا ذکر ہو رہا تھا، ہمارے بڑے حضرت حضور قبلہ عالم خواجہ ابو الخیر سبحان اللہ. لاہور میں جب آنا ہوتا اللہ. تو 2 جگہوں پر زیادہ حاضری ہوا کرتی، ایک داتالی حجویری کی بارگاہ میں، ایک قلندر لاہوری کی بارگاہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اقبال کہتے ہیں، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی. ہجرت کرنا، وطن کو چھوڑنا، سفر کرنا، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ سنت محبوب الہی ہے. علماء ربانیین اور صوفیاء کا یہ صفت جو دن اور رات شب و روز جاری ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے سفر نہیں. اقبال کہتے ہیں ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی. فرمایا اگر تو مصطفیٰ کا سچا غلام ہے تو جیسے مصطفیٰ کریم نے سفر اختیار فرمایا، مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، اسی طرح کا سفر تو بھی کر. اور تیری تمنا ایک ہی ہونی چاہیے، تیری تڑپ ایک ہی ہونی چاہیے کہ مخلوقان خدا کی زبانوں پر اس کا ذکر جاری کر دیا جائے اور دلوں میں محبت و عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کی سما کو روشن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت خواجہ ابو الخیر نے اللہ. آج سے کتنی دیر پہلے پشاور سے اسلام آباد منتقل ہوئے.
آپ نے توجہ نہیں کی. میں نے اقبال کا شعر اس لیے پڑھا ہے ترک وطن سنت محبوب الہی. حضرت خواجہ ابو الخیر نے بھی پشاور سے اسلام آباد بھی تشریف لائے, پھر ساری دنیا کا سفر کیا. گرامی قدر حضرات, تمنا ایک ہی تھی, تڑپ ایک ہی تھی, درد ایک ہی تھا, اور وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کا بندہ جو دنیا کی دلدل میں پھنسا ہے اس کو دنیا کی دلدل سے نکال کر مدینہ طیبہ کی گلیوں کا راستہ دکھا دیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. یہ تصوف کیا ہے؟ جیسے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے خلاف دنیا اٹھی اور مختلف قسم کے پراپیگنڈے ہوئے, کیوں؟ تاکہ اس راستے کو روکا جائے. اسی طرح جو اولیاء اور صوفیاء اور صالحین حضور کے سچے صحیح جانشین تھے, ان کے خلاف بھی دنیا اٹھی تاکہ یہ جو مشن ہے مصطفیٰ کا اس کو روک دیا جائے. تصوف کے خلاف نت نئے پراپیگنڈے ہوئے, لیکن قربان جاؤں ہمارے حضرت ہی فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن عزیز کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو فرمایا جیسے قرآن کی نص ہے, جیسے قرآن قیامت تک کے لیے باقی ہے, ایسے ہی اس کے صالحین اور سچے لوگ بھی قیامت تک باقی رہے. دنیا جو مرضی کرتی رہے. تصوف حضور کے اخلاق کا نام ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. تصوف اخلاق مصطفیٰ کا نام ہے. تصوف اخلاق محمدی کا نام ہے. گرامی قدر حضرات, اخلاق محمدی حضور کی محبت سے پیدا ہوتے ہیں. محبت سچی وہ ہے جس پہ اتباع مصطفیٰ ہو, جس میں توجہ چاہوں گا اتباع مصطفیٰ ہو, اور محبت اتباع مصطفیٰ کے بغیر کوئی حقیقت نہیں رکھتی زیادہ. اسی طرح اتباع مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کے بغیر مانا. سبحان اللہ. دونوں چیزوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. محبت ہے کیا؟ اخلاق ہے کیا؟ تصوف ہے کیا؟ حضرت ابوبکر شبلی حضرت غوث اعظم سرکار کے دادا مرشد ہیں. فرماتے ہیں سمیت المحبت لأنها تمحو القلب سوى المحبوب. فرمایا محبت اس چیز کا نام ہے کہ محبت جس سینے میں آتی ہے وہ دل سے سوائے محبوب کے ہر چیز کو نکال دیتی ہے. دل سے. حضرت ابوبکر شبلی کے پاس ایک ظاہری عالم آئے, کہنے لگے حضرت یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کا مسئلہ بتا دیجیے, کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ ہے. یہ اہل محبت کی محفل ہے, غور سے سماعت فرمائیں. زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھا دیجیے. حضرت ابوبکر شبلی فرمانے لگے, فرمایا بھائی جو بندہ بخیل ہو, کنجوس ہو, اس کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ اصول زکوٰۃ کا مقرر فرمایا ہے. جو بندہ بخیل ہو, محبت رسول سے خالی ہو, اس کے لیے یہ اصول پیدا فرمایا ہے. اور اگر میرا مسلک پوچھتے ہو, اگر مجھ سے پوچھتے ہو, تو پھر میرا مسلک یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کی بارگاہ میں لٹا دی جائے, قربان کر دی جائے. حاضرین گرامی توجہ کا طالب ہوں. اس ظاہری عالم نے پوچھا حضرت یہ مسلک کہاں سے لیا, یہ موقف کہاں سے لیا, اس مسلک کا بانی کون ہے کہ کوئی شے نہ رکھی جائے, ہر شے اللہ کے راستے میں لٹا دی جائے, مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دی جائے. حضرت ابوبکر شبلی بولے,
फरमाया मेरे इस मसलक का बानी दुनिया को कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि यारो गारो यारो मिजार हजरत सिद्दीक अकबर मेरे इस मसलक का बानी है। सुभान अल्लाह 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 मेरे इस मसलक का बानी यारे गारो यारे मिजार सिद्दीक अकबर की जात है। मेरे आका ने पूछा माँ अब कहता लिहले का या अबू बकर, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है। हाज़िरीन गिरामी अपने दिलों की तरफ तवज्जो करें और नजरें अपने मुर्शदे कामिल के चेहरे मुकद्दस पर रखें और समाअत करें। मेरे करीम आका ने पूछा, ताजदारे कायनात ने पूछा माँ अब कहता ले अहले का या अबा बकरिन, अबू बकर घर क्या छोड़ आए हो। अल्लाह व रसूलहू, अब कहे तो लहुमुल्लाह व रसूलहू। मेरे सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया या रसूल अल्लाह कायनात की हर शै ले आया हूँ, घर में खुदा छोड़ आया हूँ या खुदा का रसूल छोड़ आया। सुभान अल्लाह, दो चीजें अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर शिबली यहाँ कहने लगे, हजरत अबू बकर शिबली फरमाने लगे भाई मुर्शिद कामिल बैठा है तो बात भी तो कामिल होगी ना। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले साथी भी जरा गज के कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात भी तो कामिल होगी ना। अबू बकर शिबली ने फरमाया देखा नहीं, हर शय को कुर्बान कर दिया और कुर्बान करके अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया वजह क्या थी, क्यों कुर्बान कर दिया। घर में बीवी भी थी, घर में औलाद भी थी, घर में बेटे भी थे, घर में बेटियां भी थी, घर में वालिदैन भी थे, सारी नेमतें खुदा ने अता कर रखी थी। लेकिन फरमाया वजह यह थी कि महबूब का बसेरा इतना हो चुका था, अबू बकर सिद्दीक के दिल में महबूब की मोहब्बत इतनी गालिब आ चुकी थी और मोहब्बत और इसके मुस्तफा के हम पर हजरत सिद्दीक अकबर के सीने में ऐसा समंदर मौजूद था कि फिर किसी चीज की परवाह नहीं की, हर चीज पर मोहब्बत मुस्तफा गालिब आती चली गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ इकबाल बोले, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इकबाल कहते हैं परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस। अल्लाह। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। सुभान अल्लाह। मौलाना रूम भी बोले, क्या बात है लामा साहब, हैं? इसका बादशाह बोला। अल्लाह। आहा, ये मोहब्बत कहाँ से मिलती है। मोहब्बत किताबों से नहीं मिलती, ये लिखी पड़ी बात, तहकीक शुदा बात है। ये 1400 साल के उम्मत और उलमा और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफक है कि मोहब्बत किताबों से नहीं मिलती। किताबें तो काले हरूफ हैं, क्या देंगे हमें। फरमाया मोहब्बत जब भी मिलती है किसी कामिल की निगाह से मिलती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह। मौलाना रूम बोले, इकबाल का भी मुर्शिद है मौलाना रूम। इकबाल ने मौलाना रूम को अपना मुर्शिद माना है। मौलाना कहते हैं सद किताबो सद वरक दरनार कुन, सद किताबो सद वरक दरनार कुन, रूए दिल अज जानिबे दिलदार कुन। अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। मौलाना रूम कहते हैं किताबों को छोड़
رخ یار کی طرف دیکھ. یار کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کتابوں کو چھوڑ. شمس تبریز نے، حضرت شمس تبریز نے جو کتابیں پانی میں، سمندر میں، دریا میں پھینکی تھی، مولانا روم نے اس سے آگے کی بات کی. فرمایا میرے شیخ نے تو کتابیں ڈال دی تھی پانی میں مجھے سمجھانے کے لیے. اب میرا موقف یہ ہے کہ اگر ان کتابوں سے، اور یہ کتابیں تجھے محبت مصطفیٰ نہیں دے رہی، اگر یہ کتابیں تجھے اس کے رسول کا درس نہیں دے رہی، اگر یہ کتابیں تجھے مدینے کا راستہ نہیں دکھا رہی، تو پھر ان کو آگ لگا. صرف ایک کام کر، وہ یہ ہے کہ اپنے دل کا رخ جو ہے وہ گنبد خضرا کی طرف کر لے. سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. آخری بات عرض کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا تھا صوفیاء کہتے ہیں کہ محبت اتباع رسول کے بغیر معنی نہیں رکھتی، اور اتباع رسول محبت مصطفیٰ کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ایک بندہ ویسے ہی عبادت کرتا ہے، اس کو وہ مقصد اور اس کو وہ چاشنی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جو محبت رسول والے شخص کو حاصل ہوتی ہے. آئیے آخری بات عرض کر رہا ہوں. حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ بہت بڑا شیخ ہے. آپ کے پاس آپ نے روحانی معراج کیا. روحانی معراج یہ جو مجالس ہیں، اور ہمارے شیخ طریقت صبح و شام کا سفر فرماتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا، ان کا مقصد ایک ہی ہے. کیا؟ کہ اس کے سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو. سبحان اللہ. اور اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا. یہ اس میں محمد سے اجالے کر رہے ہیں. دنیا کا اور کوئی مقصد نہیں. باقی پروگراموں میں ریا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ. نمود و نمائش ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن قسم بخدا ان صالحین کی مجالس کا مقصد ایک ہی ہے کہ محبت رسول کے پیغام کو عام سے عام تک کر دیا جائے. اتباع رسول. یہاں مختلف پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں. آخر میں حضرت کی طرف سے قبلہ اپنے شیخ طریقت کی جانب سے یہ پیغام آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. اتباع رسول محبت رسول کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اتباع مصطفیٰ اس وقت ہی اپنا مقصد پاتی ہے جب اس میں محبت رسول آتی ہے. حضرت بایزید بستامی نے روحانی معراج کیا، تو روحانی معراج کرنے کے بعد آپ میدان ازل میں پہنچے. کہاں پہنچے؟ میدان ازل میں احدیت کے درخت کے پاس تشریف فرما ہوئے. توجہ چاہوں گا. میدان ازل میں پہنچے اور احدیت کے درخت کے پاس جب پہنچے روحانی معراج میں، تو حضرت بایزید نے پوچھا بار الہ تیری ذات تک پہنچنا چاہتا ہوں. تیری بولیے یار، تیری. یہ پیغام ہے حضور خواجہ بدر عالم کا. یہ پیغام ہے. یہی پیغام صبح و شام لے کر سفر شروع ہے. مولا تیری ذات کو پانا چاہتا ہوں. تیرے فضل سے میں نے بڑا معراج کر لیا. میں میدان ازل میں بھی پہنچا اور میں نے احدیت کا درخت بھی دیکھا، لیکن مولا بایزید ان چیزوں کا طالب نہیں. بایزید تیری ذات کا طالب ہے. تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہے، تیری ذات کی معرفت پانا چاہتا ہے. عزیزان گرامی قدر، حضرت بایزید بستامی نے جب یہ سوال کیا کہ بار الہ تیری ذات کو پانا چاہتا ہوں، تو ہاتف سے آواز آئی خاکے قدم ویرا اکتحال کن. فرمایا بایزید بستامی اگر بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پیچ و تاب کے، بغیر کسی رکاوٹ کے میری ذات تک آنا چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، میرے مصطفیٰ کی اتباع میں فنا ہو جا.
اور میرے مصطفیٰ کے قدموں کی خاک راہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک ہی راستہ ہے، حق ایک ہی راستہ ہے، اللہ، یہی ہمارے حضرت کا پیغام ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہی پیغام ہے۔ فرمایا بایزید اگر میری ذات کو پانا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے۔ آئے حضرت داتا علی حجویری نے اس بات کو کشف المحجوب میں لکھا ہے، داتا صاحب نے لکھا ہے، فرمایا بایزید بستامی کو آواز آئی، بایزید اگر میری ذات کی معرفت چاہتا ہے اور بغیر کسی رکاوٹ کے چاہتا ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے، کیا میرے محبوب کی اتباع میں اپنے آپ کو فنا کر لے اور میرے مصطفیٰ کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ لم یزل میں دعا ہے اللہ قبلہ حضرت کا سایہ پورے عالم اسلام پر صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد رکھے۔ سبحان اللہ، آستانہ خیریہ اور آستانہ علی مرشد آباد شریف کے اس فیضان کو عام سے عام فرمائے۔ آمین۔ اللہ کریم ان صالحین کے قدموں کی بدولت محبت و عشق مصطفیٰ کے جام ہمیں بھی پلائے۔ سبحان وما اللہ۔ علینا اللہ 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 ذکر اللہ 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 اللہ